إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورۃ الانعام شروع کریں گے. اور الانعام کا لفظ عربی زبان کے اندر چوپائے کے لیے بولا جاتا ہے. یہ تقریباً اس سورت کے اینڈ پر اللہ تبارک و تعالی کچھ چوپایوں کا ذکر فرمائے گا توحید کے کانٹیکسٹ میں. وہ انشاءاللہ جب بات آئے گی تو عرض کر دی جائے گی. یہاں سے اب مکی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اور 2 کنزیکٹیو مکی صورتیں ہیں، کیونکہ اب تک سورۃ الفاتحہ جو کہ قرآن کا مقدمہ ہے اس کے بعد سے ابھی تک ہم نے 4 مسلسل بلکہ 5 مسلسل جو صورتیں پڑھی ہیں وہ 5 کی 5 مدنی صورتیں، اور اب یہ مکی صورت پہلی آ رہی ہے. یعنی اب ہم مدنی جنت سے مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو سورۃ الانعام جو ہے اور سورۃ الاعراف یہ دونوں جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کا جو نزول کا وقت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور کا آخری حصہ جو ہے اس میں یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں. اور یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ گفتگو قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے کر دوں جو ابھی تک میں نے موضوع نہیں بنایا تھا. 11ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بلکہ 12ویں صدی میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1176 ہجری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر، جس کا موضوع ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے رولز کیا ہیں. اور یہ کتاب ایم اے اسلامیات میں بھی پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی کے کورس میں بھی، پوری دنیا کے اندر اصول تفسیر پر یہ بہترین کتاب ہے. بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، ہارڈلی اس کے پیجز 100 کے قریب ہوں گے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو یہ کام ہے یہ پوری امت میں ایک یونیک کام ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے. اور انہوں نے بڑا انٹلیکچولی یہ چیز قرآن پاک کی اسٹڈی کے بعد ڈسکور کی کہ قرآن پاک کی آیات کل 5 کیٹیگریز میں لائی کرتی ہیں. کوئی بھی قرآن کی آیت ہوگی ان 5 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ فال کرے گی. اس میں سے پہلی کیٹیگری ہے علم الاحکام، یعنی وہ قرآن پاک کی آیت کسی نہ کسی شریعت کے حکم سے ریلیٹڈ ہوگی، نماز سے، روزے سے، حج سے، یا اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے منع فرمایا، زنا سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ علم الاحکام کی کیٹیگری میں لائی کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئے. دوسری کیٹیگری ہے علم المخاصمہ، یعنی مخالفین کے دلائل کا علم کے ذریعے رد کرنا. تو اس طرح بھی قرآن پاک میں کئی ایک آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جو فاسد نظریات ہیں ان کا علمی رد کیا ہے. اسی طریقے سے جو منکرین خدا ہیں، ایتھیسٹ، ان کا رد فرمایا ہے.
اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے جو فرسودہ خیالات تھے ان کا رد فرمایا گیا. تو اس طرح کی تمام آیات جو ہیں وہ علم المخاصمہ یعنی جھگڑا کرنا علمی دلائل کے ساتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تیسری کیٹیگری ہے التذکیر بآلاء اللہ، نصیحت کرنا اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ. اور قرآن پاک کا اچھا خاصا حصہ جو ہے خصوصاً مکی صورتوں کا وہ ہے ہی اس پر مشتمل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر پوری دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو بنیاد بنایا ہے توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ، یعنی نصیحت کرنا، ڈر سنانا اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ. چوتھی کیٹیگری جو ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن جو ہیں، یادگار دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ان کے ذریعے تذکیر کرنا، نصیحت کرنا. مثلا 10 محرم کا دن بہت بڑا دن، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی. تو یہ ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دنوں میں جس دن اللہ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، نصیحت کرنا اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے ساتھ. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دھمکی دیتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. قوم لوط پر عذاب آیا تو وہ عذاب کا دن ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا دن تھا، فیصلے کا دن. یہ چوتھی کیٹیگری. اور پانچویں اور آخری کیٹیگری ہے التذکیر بالموت، موت کے ذریعے آخرت کا ڈر سنانا، آخرت کی طرف مائل کرنا. تو قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں جن کے اندر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل اور تماشا اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، اس طرح کی کئی آیات قرآن پاک میں آتی ہیں. ان کے ذریعے آخرت کی طرف توجہ دلانا، یہ ہے التذکیر بالموت. یعنی موت جب انسان کے سامنے رہے گی اور یہ کانسیپٹ اس کو کلیئر ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور اکاؤنٹیبل ٹھہرنا ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، اس بڑے دن جو کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. یوم التغابن جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار اور جیت کا دن. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. ہاں اگر آخرت کا راستہ اختیار کیا پھر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے تو وہ بونس. تو یہ 5 کیٹیگری میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جہاں ان کے سر وہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا کسی دوسری زبان کے اندر یعنی فارسی کے اندر. اور یہ الحمدللہ اسلام میں وہ اچھا طریقہ جاری کیا، اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ کہ جس کا ثواب قیامت تک جتنے بھی لوگ قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کریں گے یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں جائے گا. اور ان کی زندگی کے بھی 2 ادوار ہیں. ایک ان کا دور وہ ہے جو گمراہی میں گزرا، جو ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والا ہر شخص اپنی جبلت میں وہ گمراہی لے کر آتا ہے جو یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، جس کا رونا ہم یار ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا جب انہوں نے قرآن پاک اور حدیث کو پڑھنا شروع کیا. پھر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اور اس کتاب کے اندر جو اس وقت عرب و عجم میں اپنی ثانی نہیں رکھتی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے قرآن اور سنت کے بعد، اس کتاب کے اندر پھر انہوں نے ان تمام گمراہیوں کا ذکر کیا جس میں وہ خود بھی مبتلا رہے. لہذا بعض اہل بدعت جو ان کی انفاس العارفین اور اس طرح کی مختلف کتابیں پیش کر کے تصوف کے کانٹیکسٹ میں ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو وہ باطل ہے، اس سے وہ توبہ کر چکے ہیں. جس طرح میری بھی زندگی کے شروع کے 31 سال تو بریلوی مکتبہ فکر میں گزرے. اب اس زمانے میں میری کوئی تقریر یا میری کوئی ڈیبیٹ یا میری کسی تحریر کے ذریعے کوئی دلیل پکڑتا ہے تو میں خود اس سے رجوع کر چکا ہوں الحمدللہ، دلائل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک وہ زمانہ تھا کہ جب وہ کہا کرتے تھے
کہ فقہ حنفی جو ہے وہ انڈیا پاکستان میں، یعنی آج کے دور کی بات کریں اس وقت ہند میں، اس کے علاوہ کوئی اور فیزیبل فقہ ہی نہیں ہے جو اپلائی کی جا سکتی ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ امت میں جو بڑی بڑی تباہیاں آئیں ان میں سے ایک بڑی بدعت اماموں کی اندھی تقلید۔ اب دیکھیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان کے اوپر حقیقت کھلتی ہے۔ اسی لیے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں چیزیں لرن کی اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان چیزوں کو اپلائی کیا۔ اور آپ یہ الفوظ الکبیر بھی پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں بھی انہوں نے شرک کی فل مذمت کی ہے، اور انڈیا پاکستان کے اندر جو اس وقت بھی شرکیہ چیزیں رائج تھی ان کا بڑا دھڑلے کے ساتھ، بڑے پیشن کے ساتھ اس کا رد کیا ہے الحمدللہ۔ تو الفوظ الکبیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کی کیٹیگریز کو ڈیفائن کر دیا۔ اب آپ کوئی قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ آیت کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ یا تو وہ ہوگی علم الاحکام سے ریلیٹڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر علم الاحکام سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی تو وہ پھر علم المخاصمہ سے ریلیٹڈ ہوگی، جس میں علمی دلائل کے ذریعے مخالفین کے دلائل کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 3، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے آخرت کی طرف مائل کرنا، یاد دہانی۔ تذکیر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو۔ چوتھا، التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن، جن دنوں میں اللہ نے عذاب کے فیصلے فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے لیے، ان کا ذکر۔ اور پانچواں، التذکیر بالموت، یعنی دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی زندگی کا عارضی ہونا اور موت کا آنا اور مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا، اس حوالے سے آیات جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے۔ اب سورۃ الانعام کے حوالے سے آئیں۔ سورۃ الانعام جو ہے اس میں پرٹیکولر جو چیزیں ڈسکس ہوں گی، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کو توحید کی طرف مائل کرے گا۔ یہ میں نے اس لیے ان 5 کیٹیگریز کا تعارف کروایا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ اسی طریقے سے اس سے اگلی جو سورت ہے سورۃ الاعراف، اس کے اندر التذکیر بایام اللہ کا ذکر آئے گا۔ تقریباً تمام جو بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں کہیں بھی موجود تھا، وہ ان ڈیٹیل سورۃ الاعراف کے اندر آئے گا۔ سورۃ الانعام جو ہے پرٹیکولر توحید کے حوالے سے قرآن پاک کا ذروہ سنام ہے، ایپیکس ہے، چوٹی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت سے خطاب فرمایا ہے، کبھی مشرکین سے تو کبھی مومنین سے۔ لہذا یہ چونکہ مکی سورت ہے، مکی کسی سورت میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں ملے گا۔ 2/3 قرآن، 2/3 قرآن مکی ہے، لیکن پورے مکی قرآن میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں ملے گا، یا ایھا الناس ملے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو خطاب کیا ہوگا۔ یہ مکی جو قرآن ہے اس کا مزاج ہے، لہذا مکی اور مدنی قرآن کا مزاج بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور باقی جو بنیادی اخلاقیات ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ اس صورت میں بھی آئے گا۔ اور میں اپنے اعتبار سے یہ بات کر دوں کہ الحمدللہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منہج کے اوپر رہنمائی عطا فرمائی، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صورت ہے قرآن کی وہ یہ صورت ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے توحید کو ہر حوالے سے واضح کر کے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کے مقابلے کی کوئی اور صورت نہیں جس میں ان ڈیپتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہو۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اچھا، قرآن پاک میں اکثر آسمانوں کے ساتھ سنگولر کے سیغے میں زمین کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ میریکل پلانٹ ہے ان دس یونیورس۔ اللہ تعالی کے
معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ زمین ہے، کیونکہ اس کے اوپر زندگی آباد ہے. دنیا کا کوئی کرہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اسی لیے پرٹیکولر آسمانوں کے ساتھ زمین کا ذکر آتا ہے. ورنہ ہمارے اس سولر سسٹم کے اندر زمین کے علاوہ بھی کئی ایک سیارے دریافت ہو چکے ہیں، لیکن پرٹیکولر زمین کا ذکر کیوں؟ اس میں زندگی ہے. اور انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس کائنات کی پیدائش کا مقصد کے قرار دیا ہے وہ انسان ہے. سورہ ہود کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. یہ زمین و آسمان جو کچھ اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے ہمیشہ زمین کا پرٹیکولر ذکر آئے گا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے پیدا کیا ہے اندھیرے کو بھی اور روشنی کو بھی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر بھی جو لوگ کفر کرنے پر اترے ہوئے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا لیتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. بڑا باریک اشارہ ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اندھیرے اور روشنی کا پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی کمپیٹنسی ہے. تو بڑی مختصر سی بات کر کے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی، کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور اندھیرے اور روشنی کا پیدا کرنا، جس میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے روشن فرما دی ہیں سورج کی شکل میں یا سٹارز کی شکل میں، یہ تمام چیزیں کیا کوئی اور ہستی کر سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں تم اور ہستیوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یہ تو ہے بالکل واضح جو بات سمجھ آتی ہے. ایک اس کی باریکی میں اگر غور کریں تو بڑی اہم بات سامنے آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ کریشن ایکس نہیلو ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا. کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کو پیدا کر دیا. ہم لکڑی کاٹتے ہیں، ہم بھی خالق ہیں. لکڑی کاٹی، اس میں سے میز اور کرسیاں بنا لی، لیکن لکڑی کیسے بنی؟ وہ ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں. ایک بے قدر بیج تھا جو ہم نے زمین میں بویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی روشنی کے ذریعے اس کو 6 ارب گنا بڑا درخت بنا دیا. تو کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، سورۃ الحدید میں ذکر آئے گا، اس لوہے کے ذریعے کوئی اوزار بنا لے، لیکن لوہا کوئی نہیں بنا سکتا. اور لوہا اگر کوئی بنائے گا کسی کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے تو وہ کوئی مٹیریل اسی زمین سے استعمال کرے گا. وہ مٹیریل کس نے بنایا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. میرا خیال ہے یہ ایک آیت ہی اگر سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں سمجھ لیا جائے تو شرک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان شرک کر جائے. هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم قضا اجلا، اور اس کے بعد ایک تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا. ماں کے پیٹ کے اندر مٹی سے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں رکھ دیا. مراد کیا؟ اس کو اگر دقت نظر سے دیکھیں گے تو انسان کی تخلیق کا جو مادہ ہے منی، جو مد کے ذریعے عورت میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کا سورس یہی زمین ہے. اسی زمین کی خوراک سے وہ چیز الٹیمیٹلی بنتی ہے. تو انسان اس زمین سے، اس مٹی سے جو پیدا ہوا، وہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ انسان کی کریشن جو ہے اس کا جتنے سورسز ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ پانی ہو، چاہے منی ہو، یا کوئی اور چیز ہو، وہ اس زمین سے آئے. اور اس کے بعد اس نے ایک وقت مقرر کر دیا، اور انسان کے لیے 9 مہینے کا ہے. ہتھنی کے پیٹ میں ہتھنی کا بچہ جو ہے وہ 22 مہینے تک رہتا ہے. خرگوش جو ہے 1 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچے دے دیتی ہے، خرگوش نہیں. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو مائکرو سیکنڈز کے اندر ڈویژن جن کی ہوتی ہے، بیکٹیریاز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں.
کچھ فروٹ ایسے ہیں جن کے درخت ہر سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کو 8 سال لگتے ہیں. آم کا درخت پہلا پھل 8 سال کے بعد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو امر کن کے ذریعے فوراً بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے تخلیق کے جو مراحل ہیں اس کے لیے ٹائم فریم مقرر کر دیا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی حکمت کی وجہ سے، ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ٹائم ریکوائر نہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور بھی وقت مقرر ہے تمہارے لیے، عِندَهُ، اس کے پاس، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اس کے پاس کون سا وقت مقرر ہے کہ انسان کو موت کا بانی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے معاملہ. جس طرح دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے تو ایک ٹائم پیریڈ وہ ہے انسان کا، وہ 9 مہینے کے بعد ختم. پھر اس دنیا میں کچھ وقت گزارنا ہے، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پھر بھی تم شک کر رہے ہو اس معاملے میں. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے سامنے ہیں. ایک ٹائم کا پیریڈ تمہارے سامنے ہے، تم نے ایک فیز ماں کے پیٹ میں گزاری، اور اس سے بھی پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں روح کی شکل میں موجود تھے، اللہ کی ڈیوائن سٹوریج کے اندر. وہ بھی ایک وقت گزرا، ماں کے پیٹ والا تو وقت گزرا. اگرچہ یہ ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ وقت گزرا ہے. بالکل اس طریقے سے یہ بھی یقین کر لو کہ یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے اور ایک اور بڑی آخرت کی زندگی آنے والی ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی اللہ ایک ہی ہے، چاہے آسمانوں میں عبادت ہو رہی ہو یا زمین میں ہو رہی ہو، چاہے آسمانوں کا کریٹر ہو چاہے زمین کا، اللہ ایک ہی ہے. اب یہاں پر کچھ کڑوی باتیں بھی. اب اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس کو تقویت ملتی ہے. وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور یہی عقیدہ ہے وحدت الوجود والوں کا کہ اللہ از اومنی پریزنٹ، اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. یہاں پر ہمیں تعویل کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کہ اگر یہ آیت ہے قرآن پاک کی تو وہ آیات بھی قرآن پاک میں کم از کم 6 دفعہ آئی ہیں. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، الرحمن على العرش استوى. تو ان آیات کے درمیان آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ ہم وہ عقیدہ اس کے بارے میں رکھیں گے جو بیک وقت تمام چیزوں کو سیٹسفائی کرتا ہو، اور وہ ہمارے سلف سے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہو. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اپنے علم و قدرت، سمع اور بصارت کے اعتبار سے ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور سورۃ المجادلہ میں آتا ہے تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، پینتھیزم کا عقیدہ ہے. اور اس کو اہل تصوف میں سے اکثریت خود کفریہ کہتی ہے. خود علی بن عثمان حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں تصوف کے جو 12 فرقے گنوائے، ان میں ایک فرقہ گنوایا اور کہا کہ یہ گمراہ ترین فرقہ ہے، اس کو کہا حلولیہ کا فرقہ، کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے. تو تصوف میں بھی محی الدین ابن عربی یا 2-4 لوگوں کے علاوہ اکثریت اس عقیدے کو بالکل فاسد سمجھتی ہے. اچھا، یہ تو ایک ایکسٹریم ہو گئی. دوسری ایکسٹریم ہے ان لوگوں کی جو جہمیہ ہیں، جو ان تمام آیات کی تعویل کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے بلکہ عرش سے مراد غلبہ ہے یا اس کا تخت حکومت ہے.
اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں جو کہ ہمارے سلف سے ثابت نہیں. اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے جو اپنی نوعیت کی منفرد ترین گفتگو ہے 40 منٹ میں، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے وحدت الوجود، نور من نور اللہ اور علم الکلام. تو اس میں نے جہمیہ کا بھی رد کیا ہے اور جہلا کا بھی رد کیا ہے. جہمیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تعویل کرتے ہیں، اور جہلا وہ ہے جو ہر جگہ یہ کہتے ہیں تعویل نہیں کرنی، بالکل جیسے ہے ویسے ہی ماننا ہے. تو یہاں پر وہ مار کھا جاتے ہیں، جس میں سے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں ان میں موجود ہیں جو کہتے ہیں تعویل بالکل نہیں کرنی. تو یہ بالکل بات غلط ہے. بعض جگہ تعویل کرنی پڑتی ہے اور سلف نے کی. یہاں پر اگر تعویل نہ کی جائے تو وہ خود وحدت الوجود کے عقیدے کے اقراری ہو جائیں گے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. تو وحدت الوجود ثابت ہو گیا. تو یہاں پر وہ کہیں گے نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی آسمانوں اور زمین میں پرستش کی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اتنی بڑی تعویل کرنی پڑتی ہے. تو تعویل مطلقاً کرنا بھی منع نہیں ہے اور ہر جگہ تعویل کرنا یہ جہمیہ کا طریقہ ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے جو کہ چھپی ہوئی باتیں ہیں اور جو کہ ظاہر کردہ باتیں ہیں تمہاری. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے کرتوت ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی کسب کی کرتوت، کیونکہ کسب جو ہے عموماً قرآن پاک میں برے اعمال کے لیے بولا جاتا ہے. تو تمہارے جتنے برے اعمال ہیں پرٹیکولر وہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نشانی مگر یہ کہ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہی ہو جاتے ہیں. یہ پوری انسانیت کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو ان کے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا. اور اب پرٹیکولر کفار مکہ سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا، یعنی یہ کتاب. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمایا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی. حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے عربی میں پرپزفل، با مقصد. یہ با مقصد چیز جب ان کے پاس آئی تو کفار مکہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا. ان سے پہلے بھی انسانیت کی یہی روش رہی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ان کی کتاب اور معجزات کا انکار کیا. اور اب یہ حق آیا قرآن، اور خود امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جو خود بہت بڑا حق ہے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب آیا چاہتی ہے ان کے پاس وہ خبریں کہ جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق کس کا اڑاتے تھے وہ آگے ذکر آئے گا. لے آؤ عذاب ہم پر کوئی اگر تم سچے ہو. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھریٹ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، لاؤ عذاب کدھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیسیکلی بشارت فرما دی کہ جو تم نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال تک مذاق اڑایا ہے کہ لاؤ عذاب کہاں ہے، تو اب عذاب آیا چاہتا ہے اور وہ قتال کی شکل میں مسلمانوں پر فرض کیا جائے گا اور تم پر عذاب کی قسطیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ مکی دور کی بالکل آخری صورت ہے. اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا، اور اس کا ذکر جو ہے کنزیکٹیو اگلی سورت جو سورۃ الاعراف، اس کے بعد سورۃ الانفال میں آ جائے گا. اور وہ ذکر پھر قتال کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے اینڈ پہ جا کے غزوہ تبوک کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری غزوہ تھا اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے. لہذا وہاں بھی وہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کی پہلی جو جنگ تھی، جو پہلا جو جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں فزیکل فارم میں قتال کی شکل میں، وہ سورۃ الانفال کے اندر، اور آخری غزوہ تبوک جو ہے سورہ توبہ کے اندر. تو یہ بڑا ربط ہے ان صورتوں کا. پہلے یہ جوڑا آئے گا سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، اور اس کے بعد پھر
سورہ انفال اور سورہ التوبہ. تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اب کافروں پر عذاب کی قسط آیا چاہتی ہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ جب اپنی امتوں کو دعوت دیتے تھے اور ان کی امتیں انکار کر دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار کرنے والوں پر عذاب آتا تھا اور اہل ایمان کو بچا لیا جاتا تھا. نوح علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 78 کے قریب لوگ کشتی میں سوار ہوئے, بچ کے, باقی سب لوگ ہلاک کیے گئے. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں صرف ایمان لے کر آئیں, باقی سب, ان کی اپنی بیوی بھی ہلاک کر دی گئی, ان کا بیٹا بھی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا اور کفار کے لشکر کو ڈبو دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں معاملہ بالکل مختلف ہوا. 2 چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بالکل مختلف ہوئی ہیں جو کسی نبی کے لیے نہیں ہوئی. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے سے نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی مردہ زندہ کر دیا ہو. ایسا کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے, اور یہ اس سورت کا پرٹیکولر ٹاپک ہے. یہ بار بار ذکر آئے گا اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. جب بھی قرآن کا کوئی طالب علم اس سورت کو پڑھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہزاروں معجزات تھے, یہ کافر کیوں بار بار کہتے تھے اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ ہزاروں معجزات تھے, لیکن ان معجزات کی بنیاد پر آپ کا دعوی نبوت نہیں تھا. دعوی نبوت جس معجزے کی بنیاد پہ تھا وہ یہ کتاب, وہ اس میں ذکر بھی آ جائے گا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات تو کئی دیے تھے, لیکن 2 معجزے تھے جو دعوی نبوت کے تھے. ایک عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسرا ید بیضا کا, اپنی بغل میں سے وہ ہاتھ نکالتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل معجزات دیے, مردوں کو زندہ کرنا, مادر ذات کوڑی کو اللہ کے اذن سے شفا دینا, مٹی کی مورت بنانا اور اس میں پھونک مارنا, اللہ کے اذن سے اس کا پرندہ بن جانا. اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے فزیکل فارم کے اندر, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزات آپ سے واقعہ ضرور ہوئے. بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی. یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے. بخاری اور مسلم میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آنکھ نہیں تھی, لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. ان 2 آنکھوں سے آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نماز میں خوشو خضو سے نماز پڑھا کرو. یہ بار بار جو کچھ بعض لوگ یوں کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں جب یہ تم کر رہے ہوتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے, لیکن دعوی نبوت اس کتاب پر, وہ آ جائے گا انشاءاللہ یہاں پر. تو یہ ایک یونیک چیز ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری یونیک چیز یہ ہوئی کہ اگلے جو انبیاء کرام گزر چکے ان کے جب نافرمان لوگ سامنے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک فرمایا کرتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سنت بدل دی, بجائے خود ڈائریکٹ عذاب دینے کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتال کے ذریعے ان کو عذاب دلوایا, جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی. اور یہ اس کا ذکر سورۃ الانفال میں آئے گا کہ عذاب مانگتے تھے لوگ, پہلی قسط آ گئی ہے عذاب کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ڈیفرنٹ معاملہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ قتال کی شکل میں, جو کہ اسلام کا سمم بونم ہے, ہائیسٹ گڈ آف اسلام, اسلام کی چوٹی وہ ہے قتال, اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا. اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 25 کے نام سے تقریباً 35 منٹ کی, قتال کی اہمیت اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت. کیونکہ بعض لوگ پھر قتال کی آیات کا سہارا لے کر اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر اور منافقت کے فتوے لگاتے ہیں کہ جو قتال کے لیے نہیں نکلتے, اور ان آیات کو ان کے اوپر چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں نے اپروپریٹ سولوشن دیا ہے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. کیا ان کفار مکہ نے نہیں دیکھا
کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، کیونکہ یہ جب تجارت کے سفر پر جایا کرتے تھے تو ان ہلاک شدہ بستیوں کے کھنڈرات سے گزرا کرتے تھے، یہ انہوں نے فزیکلی دیکھی ہوئی تھی چیزیں۔ ہم نے ان کو زمین میں ایسی حکومت دی تھی، ایسا ان کو بسایا تھا کہ ان سا ہم نے تمہیں بھی نہیں بسایا، یعنی اتنی بڑی بڑی قومیں تھی، قوم عاد اور قوم سمود، جو پہاڑ تراش کے اس کے اندر مکان بنایا کرتے تھے، آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں وہ کھنڈرات۔ قرآن پاک کے تاریخی مقامات کے نام سے انڈیا کے 2 پروفیسرز ہیں، انہوں نے تمام جگہوں کو وزٹ کیا ہے، ان کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ پہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے، اس میں تمام مقامات جو قرآن کے تاریخی مقامات ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے بڑی بڑی قومیں تھیں، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کے سبب۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ان پر تو ہم نے موسلادھار بارش بھی نازل فرمائی تھی، اتنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اریگیشن کے لیے پانی بھی دیا ہوا تھا، زراعت کے لیے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں بہتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا فرما دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے قوموں کو پیدا کرنا اور ان کو ختم کر دینا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے کوئی اور قوم پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں فرق انسانوں کو پڑ جائے گا جو انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کریں گے۔ اب آ رہا ہے جی اس سورت مبارک کا جو عمود ہے، جس کے گرد یہ پوری سورت سینٹرڈ ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کلی، جس کے گرد چکی کے پارٹ گھومتے ہیں۔ تو پوری سورت جس ٹاپک کے اوپر پیوٹ ہے، اب وہ ٹاپک شروع ہونے لگا ہے جو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا عرض کر دیا کہ کفار مکہ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی فزیکل فارم میں معجزہ ہمارے سامنے لے کر آئے۔ آپ خود ہی ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ عصا بن جایا کرتی تھی، اور اس طرح کے کئی معجزات، اس طرح کا کوئی معجزہ ہمیں دکھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ گیا کہ اس نبی کا معجزہ جس کی بنیاد پر یہ نبی دعوی نبوت کریں گے وہ ہے قرآن۔ یہ آگے چل کے ٹاپک آ بھی جائے گا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کے اندر، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ کتاب اللہ نے مجھے اس لیے عطا فرمائی کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ دیا، وحی کا معجزہ۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کا معجزہ سب سے بڑا تھا۔ تو یہ ہے وحی کا معجزہ۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ہے قرآن۔ تو اب وہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی آزمائش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا قرآن آیات کی شکل میں۔ اب کافر کہتے تھے کہ کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ کے آپ کوئی فزیکل ٹینجیبل فارم میں معجزہ دکھائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے سے آیات سناتے تھے۔ اب یہ کام کرتے کرتے 13 سال گزر چکے ہیں تقریباً۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ ان کو دکھائی دے، شاید ایمان لے ہی آئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کٹ فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو پنجابی میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ انہوں کا کان ہے چٹا، ان کا کوا سفید ہے اور ان کا دل بے ایمانی پر اترا ہوا ہے۔ یہ آپ سے بہت حجت بازی کریں گے، ان کا مقصد کوئی معجزہ دیکھنا نہیں ہے، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا امتحان تھا. اب ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح کا فزیکل معجزہ نہیں دیا جائے گا. تو اس صورت میں بار بار یہ آیت آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ جیسے کہتے ہیں مرغے کی ٹانگ پکڑ لینا. تو انہوں نے یہ ایک ایشو پکڑ لیا ہوا تھا, یہ ٹانگ پکڑ لی ہوئی تھی کہ معجزہ معجزہ معجزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم آپ پر کوئی کتاب اتارتے کاغذ میں لکھی ہوئی, فزیکل فارم میں کتاب, ابھی تو آپ کے سینے پر نازل ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون آتا ہے پڑھا کے چلا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی تھی. بالفرض اگر ہم آپ کو ریٹن فارم میں بھی کوئی کتاب دے دیتے, فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اور یہ کافر جو ہیں اس کو ہاتھ سے چھو بھی لیتے فزیکل فارم میں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو پھر بھی کافروں نے یہی کہنا تھا, یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو, کیونکہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں ہے, وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اب دیکھیں اسی معاشرے کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اتنے انٹلیکچوئل انسان, قتل کے مقدموں کا فیصلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے. اتنی بڑی معاشرے میں ان کو عزت حاصل تھی, اتنا بڑا سٹیٹس حاصل تھا, ان کا چینج ہو جانا کوئی چھوٹی بات تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چینج ہو جانا کوئی چھوٹی بات تھی. چلے سیدنا علی کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں وہ حضور کے بچوں کی طرح تھے, آپ نے خود پالا تھا. اسی طریقے سے 6 سال کے بعد ہی صحیح, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چینج ہو جانا ان کے لیے بہت بڑی الارمنگ سچویشن تھی کہ اس معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ بھی, سمجھدار لوگ بھی, جن پر لوگ اعتماد کرتے تھے, وہ بھی اسلام کی طرف جا رہے تھے. اور سب سے بڑھ کر خود ہمارے پروفٹ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر سورہ یونس میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, تم نے آج تک میری زبان سے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ نہ میں نے کسی شاعر کی شاگردی اختیار کی, نہ کسی علم الکلام والے کے پاس بیٹھا, اچانک راتوں رات میں ایسا کلام تمہارے سامنے لے آیا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دل پر اثر کرنے والا کلام ہے. تو اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے. ورنہ 30-40 سال اگر کوئی میں نے محنت کی ہوتی تو کوئی ایک صورت بنا لاتا, تو پھر آپ کہتے کہ جی چلو 40 سال یہ غاروں میں اتنے عرصے سے بیٹھ رہے تھے تو کچھ نہ کچھ تو بنا لینا تھا. آپ کے سامنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 40 سال تک پوری ڈائنامک لائف تھی آپ کی, ایک بڑے کامیاب تاجر کی حیثیت سے پوری آپ کی ڈائنامک لائف تھی. پھر اچانک جس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمانا تھا, بس کچھ عرصہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دنیا سے اچاٹ ہوا اور آپ غار حرا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و تفکر کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تب بھی کہیں گے کہ یہ تو ہے کھلا جادو. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. پھر یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ فرشتہ تو نازل ہوا تھا, وہ کہتے تھے ہمارے سامنے نظر آئے, پر ہلاتا ہوا ہمارے سامنے زمین پر نازل ہو تو ہم دیکھیں آ کے یہ فرشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. اگر فرشتہ نازل ہو جاتا پھر تو معاملہ ہی فیصل کر دیا جاتا. ثم لا ينظرون, پھر تمہیں مہلت بھی نہ دی جاتی. کیا مطلب؟ جب منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کوئی نہ مانے, پھر اللہ کا آ جاتا ہے عذاب. قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا, کیوں آیا؟ صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا انہوں نے معجزہ ڈیمانڈ کیا تھا, اور جب وہ فزیکل معجزہ دکھا دیا گیا انہوں نے اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی چل کر آئے گا, اس میں بھی صورت میں ذکر آئے گا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے منہ مانگے معجزات تمہیں نہیں دکھائے جاتے, کیونکہ معجزہ اگر دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ تو بڑی غیرت فرمانے والا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ دکھا دینا تیرا پیغمبر ہم ایمان لے آئیں گے, اور پھر اگر وہ ایمان نہ لے کر آئے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو کوئی مہلت ملتی؟ خالد ابن ولید کیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے؟ کبھی بھی نہ ہوتے. اگر اسی وقت معاملہ فیصل ہو گیا ہوتا غزوہ بدر کے موقع پر یا غزوہ احد کے موقع کے اوپر, اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا,
تو یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گریجول انداز میں یہ معاملات جو ہے وہ سیٹل فرمائے. اور بڑی حیران کن بات ہے, میں اس کی طرف توجہ دلاؤں آپ کی, شاید کسی نے پہلے نہ دلوائی ہو. پورا مکی قرآن دھمکیوں پر مشتمل ہے. 2/3 قرآن, تقریباً 70% قرآن دھمکیوں پر ہے. یہ نہیں کرو گے عذاب آ جائے گا, یہ نہیں کرو گے عذاب آ جائے گا, عذاب آ جائے گا, عذاب. غزوہ بدر کے اندر چند مارے گئے, کچھ احد کے اندر, کچھ خندق کے اندر, وہ گنتی کے لوگ ہیں ان ہزاروں میں سے. جب موقع آیا تھا عذاب دینے کا, وہ تھا فتح مکہ. عذاب آیا نہیں آیا, سب نے اسلام قبول کر لیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, اس میں بھی آیت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہر حال میں رحم کو لازم کر لیا ہے. اللہ کی الٹیمیٹ کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے انسانیت گمراہی کا راستہ چھوڑ کر ہدایت پر آ جائے, کامیاب ہو جائے. ورنہ میں حیران ہوتا ہوں کہ 2/3 قرآن پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کا تو کچومر نکل گیا ہوگا, لیکن سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوئی اور ان کو فتح مکہ کے موقع پر معافیاں مل گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ سیدھا فرما دیا. پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے پھر اسلام کی خدمت کروائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جو زبان میں لکنت رکھنے والا ہو, اس کے ذریعے 300 سال کی فرعون کی حکومت کو گرا دے. موسیٰ علیہ السلام, وہ شخص جو کہ اپنی زبان میں لکنت رکھتا ہو, فصاحت کے ساتھ بول بھی نہ سکتا ہو, اور اتنی بڑی سلطنت 300 سال سے اس کو تلپٹ کروا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فرشتے نازل ہو جاتے تو تمہارا معاملہ ہی فیصل ہو جاتا, تمہیں مہلت بھی نہ ملتی. یہ اللہ کی رحمت سمجھو. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا, اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتے کو تو اس فرشتے کو بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتے, تبھی تو کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ انسانی شکل میں نہ آتا اور ہمیں سکھا لیتا. جس طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مقدمے کے بعد کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آئے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوسچننگ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فرشتوں کی ڈیمانڈ ان کی اس حوالے سے ہے کہ فرشتہ نبی بن کے آئے, تو اگر فرشتہ بھی نبی بن کر آتا تو انسانی شکل میں آتا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو پھر ہم فرشتوں میں سے پیغمبر کو بھیجتے. چونکہ انسان آباد ہے, انسانوں کے لیے آئیڈیل انسان ہی ہو سکتا ہے. تو اس میں آیا کہ اگر فرشتہ بھی ہم بھیجتے, وہ بھی انسانی شکل میں بھیجتے, پھر کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, تو پھر ضرور ہم ان کو مبتلا کر دیتے اسی شبہ میں جس شبہ میں یہ پڑ چکے ہیں. اب لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس شبے کے اندر ڈال کے دوزخ کا ایندھن بنا دیتا. یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ان کے لیے آزمائش ہی ثابت ہوتی. آزمائش میں وہی بندہ نکلتا ہے جو ہدل للمتقین ہے, جو میں نے شروع میں بتایا. متقی سے مراد داڑھی پگڑی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا نہیں, جو آخرت کا ڈر رکھتا ہو. وقار سے نکلا ہے تقوی, جس کو واقعی ڈر ہو جائے کہ یہ زمین و آسمان جو کچھ جس کے اندر پیدا ہوا ہے کسی مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے, اور میں بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہوں. اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میرا بیڑا غرق ہو جانا ہے. تو انسان جب سوچتا ہے تو ڈر جاتا ہے. اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ایتھیسٹ کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. تقریباً 70 منٹ کی گفتگو ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر, مسئلہ نمبر 60 کے نام سے. اس کا سٹارٹ یہ ہے کہ کسی ایک منکرین خدا میں سے کسی ایتھیسٹ کو, کسی دہریے کو دعوت کیسے پیش کرتی ہے. اس کا سٹارٹ یہی ہے کہ جب انسان ان تمام چیزوں پر غور کرتا ہے تو فوراً ایک رزلٹ پہ تو پہنچ جاتا ہے, یہ تمام چیزیں خود نہیں بنی, کسی کے بنانے سے بنی ہیں. اور اگر یہ چیزیں کسی کے بنانے سے بنی ہیں تو میں بھی پھر کسی مقصد کے لیے تخلیق ہوا ہوں, اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو پھر وہ ہستی جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ اس آزمائش کی وجہ سے پھر شبہ میں پڑ جاتے, پھر کوئی اور بہانہ تلاش کر لیتے.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ان سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ان کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر گھیر لیا اسی مذاق نے جو وہ اڑایا کرتے تھے رسولوں کا اس سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پیغمبر کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ جو معاملات تم کر رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تو جس طرح پچھلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ زمین میں ذرا گھوم پھر کر دیکھو. ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ ان لوگوں سے پہلے جو رسولوں کو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ جب شام تجارت کے لیے جاتے تھے تو ان کھنڈرات سے گزر کے جایا کرتے تھے جہاں پر قوم عاد اور قوم سمود ہلاک کی گئی تھی. یہ تمام چیزیں کھنڈرات دیکھتے تھے. قُلْ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ بتاؤ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے. پھر خود ہی ارشاد فرما دیجئے قُلْ لِلَّهِ، فرما دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا سہارا دینے والی آیت ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پر اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح انکار کرنے کے بعد بھی جو تمہیں اتنی ڈھیل مل رہی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کے غضب پر سبقت لے گئی. اللہ اکبر. یہ مسلمان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت اور غضب برابر بھی ہوتے نا تب بھی ہمارے لیے آزمائش بن جاتی. اللہ کی رحمت کا اس کے غضب پر بھاری ہونا بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور امام بخاری امام مسلم کم از کم 5 ترک اس کے لے کے آئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے بڑی جرت کی کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لیکن بات وہی ہے، رحمت کی امید کے اوپر گناہ کرنے والا اپنے رب کا بہت بڑا مجرم ہے. یہ رحمت کی امید کیوں دلائی گئی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت باتیں سن کر اس کے عذاب کی وعیدیں سن کر مایوس ہی نہ کہیں ہو جائے کہ یار اگر شریعت پہ نہ چلنے کی یہ سزائیں ہیں تو شریعت تو بڑی مشکل ہے، میں تو چل ہی نہیں سکتا. تو وہاں یہ تسلی دلائی جا رہی ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کر لو. جیسے کہ کسان جو ہے وہ زمین میں ہل بھی چلاتا ہے، پھر بیج بھی بوتا ہے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑتا ہے، بارش ہوتی ہے یا اریگیشن کے ذریعے پانی دیتا ہے، زمین سے وہ دانے کو نکال نہیں سکتا اگا کے. اب یہ ساری محنت کرنے کے بعد وہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دانے کو اگا دے گا، تو اس کی امید بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو رحمت کی امید ہونی چاہیے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے زمین میں ہل نہیں چلایا، زمین میں دانا بھی نہیں بویا، زمین کو پانی بھی نہیں دیا، یا نیچرل اریگیشن ہے تو کہتا ہے کہ آسمان سے بارش آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود اگا دے گا گندم، تو اس کو بھی یقین ہے کہ کبھی نہیں اگے گی. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم کچھ نہ کر کے پتہ نہیں کیوں امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی عمل نہیں کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یا اللہ جو کچھ بھی ہیں جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، بےایمان ہیں، سود خور ہیں، جو کچھ بھی ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہم نے تو ٹھیک نہیں ہونا، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لے. یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس پہ کہتا ہوں اگر فزیکل فینومینا آف نیچر جس طرح ایکٹیو ہے دنیا میں، مارل لاز ایکٹیو ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، لیکن دنیا میں تو نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے سے زبان نہیں جلتی، ہاں زبان پہ انگارہ لگنے سے جل جاتی ہے. تو انگارہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہے جو اللہ کے محکم قوانین ہے سائنٹیفک. لیکن قیامت والے دن حرام خور کے لیے وہی مال پیٹ میں دوزخ کی آگ بن جائے گا. اسی طریقے سے دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کے باقی مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو جیسے ہی ہم یہ دعا کرتے نا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یا اللہ ہم نے نیک کوئی نہیں ہونا، بس اس نسبت کی لاج رکھ، تو فوراً آسمان سے ایک جوتی سر پہ پڑتی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنی اس گندی زبان سے لینا چھوڑو، اپنی نسبت ان کے ساتھ کرتے ہو اور کرتوت غیروں والے کرتے ہو.
کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اور یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ ہاں قبول ہے, لیکن پتہ یہ ہے کہ نہ ہمارے ماں باپ سے آج تک کسی نے موت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, نہ ہم سے کوئی مانگے گا. تو ٹھیک ہے, ایک تھریٹیکل فینومین ہے, کہہ دو قبول ہے. ہاں داڑھی نہیں قبول, کیونکہ داڑھی تو رکھنی پڑ جائے گی, بیوی مارے گی. داڑھی قبول نہیں ہے. فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول نہیں ہے, کیونکہ فجر کے لیے اٹھنا تو روزانہ جہاد کرنا ہے, ایک دفعہ جہاد کرنا نہیں, روزانہ جہاد کرنا ہے. اور سب سے بڑا جہاد بھی یہی ہے. اور یہ وہ جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے, وہ جہاد کبیرہ والی, لیکن قرآن میں ایک آیت ہے, وہ قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہو سکتی. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے. اور یہ مکی آیت ہے, اور مکہ میں قتال کوئی نہیں تھا. مراد یہ کہ دعوت الی القرآن یہ بہت بڑا جہاد ہے, اور جو یہ جہاد کرے گا وہی قتال بھی کر سکے گا. جس کا ایمان بالقرآن ہی نہیں ہے اس کا تو قتال بھی مردود ہوگا. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قتال کر رہا تھا, آپ نے فرمایا یہ دوستی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم وسوسے میں پڑ گئے کہ اس نے تو کتنے کافر جو ہیں وہ جہنم رسید کیے, لیکن آخر میں جب وہ اپنی زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین پہ تلوار یوں کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کر خودکشی کر لی. تو صحابہ نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, اس نے خودکشی کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے. خاتم, تو کوئی شخص اپنے خاتمے کے بارے میں بے فکر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحمت ہی کریں گے. اس پہ میری 50 منٹ کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو لوگ اس طریقے سے غلط امیدوں کے اوپر زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں, اور گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں, توبہ کس کی قبول ہے, کون سے گناہ ہیں جن کی انٹینسٹی زیادہ ہے, کس کی کم ہے, اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. بل اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا قیامت والے دن, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے وہی لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. اب اس آیت سے بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ زبردستی گمراہ نہیں کرتا. ان لوگوں نے خود اپنے چوائس کے ساتھ خسارہ اختیار کیا ہے, تو یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے. تو اب اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کا ذکر ہوا, تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے, اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت والے دن اپنے مجرمین کو سزا دے. بڑے حیران ہوں گے کہ جی مجرموں کو سزا دینا اللہ کی رحمت کا تقاضا کس طرح ہوا. وہ اس طرح بھائیوں, جن مجرموں نے دنیا میں اہل ایمان کو اذیتیں دی ہیں, ان کو قیامت والے دن جب عذاب دیا جائے گا تو کیا مومنین خوش نہیں ہوں گے؟ قیامت والے دن تو مومنین اپنے لیے بڑی رحمتوں میں سے اللہ کی رحمت ایک وہ سمجھیں گے جب ابو جہل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا. اسی وقت حضرت عمار ابن یاسر کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا, جس ابو جہل نے کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا, تبھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. تو قیامت والے دن مجرمین کو سزا دے کر مومنین کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا, یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے. اس کو سمجھ لیں. اس لیے اس آیت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا, حالانکہ ذکر عذاب کا آیا کہ مومنین کے لیے یہ بہت بڑی رحمت میں سے ایک رحمت ہوگی کہ مومنین کے دشمنوں کو قیامت والے دن عذاب دیا جائے. پھر 30ویں پارے میں جا کر آئے گا کہ جس طرح دنیا میں یہ مذاق اڑایا کرتے تھے مومنین کا, پھر مومنین تکیوں پر بیٹھے ہوئے قیامت والے دن کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوگے. جس طرح آج کل دین پہ چلنے والے لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو فنیٹک ہو گیا, جوانی میں روگ لگا لیا اس نے, ابھی کو اس کی عمر ہے داڑھی رکھنے کی, جوانی میں روگ لگا لیا. ٹھیک ہے, بس نماز روزے تک رہو, پورے مسلمان رہو. یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ اتنی, تو وہ اس طرح کی جب باتیں پروپیگیٹ معاشرے میں ہوتی ہیں تو یہ قرآن کی دعوت ایسی ہے جو ان کا قبلہ صحیح کر سکتی ہے اور ہمارا قبلہ بھی صحیح کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کی دعوت پر عمل کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.